بھی اتنی تکلیف نہیں کرتے ہیں، یہاں آرام سے بیٹھ کے آپ پوچھتے رہتے ہیں، یہاں سب کچھ جھوٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، لے کے جاؤں گا وہاں، فاٹا لے کے جاؤں گا وہاں، جدھر ملیٹنسی ہے ان علاقوں میں لے کے جاؤں گا، وہاں عوام سے آپ پوچھیں گے، اور پھر دل گردے کی بات ہے کہ وہ باتیں پھر آپ میڈیا پہ چلائیں۔ یہ کوئی بات نہیں کہ یہاں پریس کانفرنس، یہاں بیٹھ کے باہر پولیس کھڑی ہے، اتنی کوئی کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ یہاں کوئی سوسائڈ پہنچ سکتا ہے، نہ یہاں کوئی ملیٹنٹ پہنچ سکتا ہے، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور یہاں ڈرامے مچا رہے ہیں۔ آپ وہاں جا کے وہاں حالات دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے، پھر آپ بات کریں۔ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں، ہم کہتے تک گئے، یقین جانیے کہ اب تو ہم اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ بس چھوڑیں۔ طلال چودھری صاححب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو طلال زیادہ چودھری آ محبت جائیں ہے نا، تو آپ چلے جائیں افغانستان چلے نہیں جائیں۔ طلال چودھری کو ذرا بندو لے کے آئیں، جو میرا بندو کا ضلع برود کا ڈر بنا ہوا ہے، ان کو وہ بندو کیوں نہیں آ رہے، وہ بندو کیوں نہیں آتے؟ اب آپریشن جو ہو رہی ہیں وہاں آپریشن ہو رہی ہیں، آپریشن کا کیا فائدہ؟ آپ تو نہیں ہے نا کوئی عسکری امور کے ماہر تو نہیں ہیں، آج کل توپ کے ذریعے آپ آپریشن کرنا یہ کوئی بیوقوفی نہیں ہے؟ جہاں یہاں سے توپے لگا کے وہاں بمباری کریں، جیٹ طیارے لے کے آئے وہاں بمباری کریں، وہاں پر بس اندھادھند فائرنگ شروع کریں، یا وہ آج کل کے دور، یہ کیا مذاق یار، کوڈ کاپٹر، یہ میں نے جب سے ڈرون ٹیکنالوجی کے متعارف ہوئی ہے، کوڈ کاپٹر جو انتہائی وہ کیا کہتے ہیں ابتدائی سے ناکام ترین کیا کہ وہ ہے ہی نہیں، یعنی کوڈ کاپٹر کا مثال یہ ہے کہ آپ تیسری فلور سے کوئی پتھر ماریں نیچے اور کوئی ٹارگٹ کر رہے ہوں، تو وہ آپ کو یقین ہے کہ وہ جس کو آپ مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، وہ اس پہ گرے گا یا کسی اور ہی گرے گا۔ کوڈ کاپٹر کی مثال اس طرح ہے۔ تو ڈرون ٹیکنالوجی پاکستان کی اتنی کمزور ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ کوڈ کاپٹر پہ ادھر بھیج رہے ہیں، وہ کٹارا مال، وہ کباڑ مال ہے، وہ ہمیں بیچتے ہیں، وہ ہم پر ٹرائی کرتے ہیں، پہلے ہی دنوں سے جو توپیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں وہ پھر ادھر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو ٹیکنالوجی وہ کباڑ ہو جاتا ہے پھر ادھر لے کے آتے ہیں، ہم پر استعمال کرتے اچھا ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر آپ کو کیا لگتا ہے، برف پگھلے گی آج، کوئی نوٹیفیکیشن ہونے کا امکان ہے یا جی آج میں افسوس سے کہتا ہوں، بار بار آپ اپوزیشن لیڈر کی بات کرتے ہیں، میرے بندوں کے حلقے میں پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے صدر پر حملہ ہوا ہے، نامعلوم افراد نے کیا ہے، وہ اپنے بیٹے اور 2 ساتھیوں سمیت شہید ہو چکا ہے۔ تو پہلے دہشت گردی کے حوالے سے مین مسئلہ بنیادی طور پر اسپیکر اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کا نہیں ہے، مین مسئلہ دہشت گردی کا ہے، اس حوالے سے ہمیں کچھ باتیں کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، وہ جتنے بھی ڈیلیز اختیار کریں گے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ ایک دن تو کریں گے نوٹیفیکیشن، اور وہ اچکزئی صاحب کے بیانیے سے اور اس کے زبان سے ڈر رہے ہیں، حقیقت یہی ہے، اس وجہ سے وہ اپوزیشن لیڈر کا تقرر نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا سر یہ سہیل آفریدی کے حوالے سے بتائیے گا کہ سہیل آفریدی کے حوالے سے سر حکومتی وزراء کی جس طرح سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں باری باری، کیا لگ رہا ہے کہ اور پارٹی کے کچھ آپ کے جو قیادت تھی انہوں نے بھی جب ان کا پہلا لاہور کا دورہ تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا، تو سہیل آفریدی کے ساتھ آپ کی ساری قیادت جو ہے وہ کھڑی نظر آئے گی ہمیں آگے مستقبل میں؟ پہلے تو یہ ہے کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کی گئی ہے، اسٹریٹ موومنٹ یعنی یہ لاہور میں کوئی بڑا جلسہ کرنے کیا تھا، تو اسٹریٹ موومنٹ یہ سیاسی پارٹیوں کی ہر وقت جاری رہتی ہے، کراچی کا دورہ بھی اسٹریٹ موومنٹ تھا، تو اس میں کوئی یہ والی بات نہیں کہ جلسہ ہوا یا کیا بڑا جلسہ ہو اور اس کو پھر کامیاب کرانا ہو۔ ہم تو ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ صبح گھر سے نکلتے ہوئے بھی گلی میں آپ جائیں، لوگوں میں دعوت پھیلائیں، اسی کو اسٹریٹ موومنٹ کہتے ہیں۔ یہ جو بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے کہ مشورہ سے نہیں تھا، ذاتی فیصلہ تھا، یہ غلط ہے ٹوٹل، یہ مشورہ سے ہوا ہے سب کچھ۔ اچھا سر یہ جو ابھی آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے ایک، تو کیا سمجھتے ہیں، بار بار یہی کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی پہ حملہ نہیں ہوتا، پی ٹی آئی کے اراکین، تو یہ کیسا؟ یہی پیغام ہے ان طاقتوں کو بھی، ان طبقے کو بھی کہ سر ان کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیے گا، جو شہید ہوئے ہیں وہ کیا تھے، پی ٹی آئی میں ان کا پاکستان کیا؟ تحریک انصاف کے تحصیل یوتھ ونگ صدر تھے، آج صبح گھر سے بازار کی طرف آ رہے تھے گاڑی لے کے، راستے میں ان پر حملہ ہوا اور وہ اپنے بیٹے، جو جوان بیٹے اور 2 ساتھیوں سمیت گاڑی میں جتنے افراد بیٹھے تھے وہ چاروں شہید ہو گئے۔ اب ان کا جنازہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، وہ لاشیں اسپتال پہنچا دی گئی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر ناجائز طور پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان پر دہشت گرد حملے نہیں ہوتے،
یہ تو ایک مثال میں دے رہا ہوں. اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے بھی حملہ ہوا تھا. ہمارے سابقہ تحصیل ناظم وہ اس میں اللہ نے بچایا ان کو, ان کی گاڑی تباہ ہو گئی. اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں, میں کیا سینکڑوں حملے ہو چکے ہیں, ایک دو نہیں سینکڑوں حملے ہو چکے ہیں. لیکن میں اپنے بنوں کی مثال دے رہا ہوں کہ ہم اب بھی شکار ہیں. اس سے پہلے شمامت پر بھی حملے ہو چکے ہیں, دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں. ہمارے اور بھی ہیں, صوبائی منسٹر پختونیار پر بھی حملہ ہو چکا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ دہشت گردی ہمارے پورے صوبے کے عوام اور پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, صرف ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں.